اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین وابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم صلوات پڑھیں محمد والا۔ اپنے چہروں کو اسلام کی عظمت کی طرف پھیر لو، اور ہم نے فطرت انسانی کو اپنے آئین کے تحت ڈھالا ہے، اور اللہ کا قانون کسی بھی طرح دنیا میں بدلہ نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ گفتگو ہے جو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس منزل تک پہنچا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پالنے والے نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو یہ قدرت کا فطرت کا عظیم شاہکار جب اس دنیا میں آتا ہے تو عجیب حالت ہے کہ اسے کچھ خبر نہیں ہے کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ قدرت نے ایک وسیع پروگرام کے تحت زمین کی وسعتوں میں آدم کو اتارا۔ ایک عظیم منصوبہ تھا اس کے ذمے، ایک عظیم کام تھا اس کے ذمے۔ اس کے کمزور کاندھے پر وہ بار امانت تھا کہ جس کو کوئی نہ اٹھا سکا سوائے حضرت انسان کے۔ لیکن قدرت نے جب اس وسیع دنیا میں انسان کو بھیجا تو اس کی فطرت میں کچھ ایسی چیزیں بھی شامل کر دیں کہ جب تک یہ انسان اپنے بنانے والے کو نہ پہچان لے، جب تک یہ مسافر منزل تک نہ پہنچے، جب تک اس کی بے چینیاں بڑھتے ہی رہیں۔ ایک عجیب و غریب منزل ہے میری نگاہوں کے سامنے۔ انسان آتا ہے تو اس کو کچھ نہیں سمجھایا جاتا، ایکسپلین نہیں کیا جاتا کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ صرف اس کی فطرت میں کچھ اچھائیاں دے دی جاتی ہیں اور برائیوں سے نفرت کا جذبہ دے دیا جاتا ہے۔ وہ نفس وما سواہا فالہماہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ نفس انسانی کو ہم نے بتا دیا کہ اچھائیاں کیا ہیں، نفس انسانی کو بتا دیا کہ برائیاں کیا ہیں۔ بس وہ بن گیا جس نے نیکیاں حاصل کر لی، وہ بگڑ گیا جس نے برائیوں کو اختیار کر لیا۔ یہ تھا نفس انسانی کا بنیادی تصور۔ اس کو معلوم ہے کہ برائیاں کیا ہیں، اس کو معلوم ہے کہ اچھائیاں کیا ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ برائیوں کا تصور بڑا دھندلا ہے، نیکیوں کی تمیز پوری طرح نہیں ہے۔ لیکن جب یہ نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے تو جیسے دل سے آواز آ رہی ہو، ہاں اسی کام کے لیے تم کو بھیجا ہے۔ جب یہ برائیوں کی طرف بڑھتا ہے تو اتنا ریزسٹنس ہے نفس میں اور برائیوں میں۔ ہر گناہ کے بعد ایک کرب ہے، ایک بے چینی ہے، ایک الجھن ہے، یہ تو نے کیا کر لیا۔ یہی وجہ ہے یہ نیکیوں کے بعد
کھڑا ہو کے مسکراتا ہے، برائی کے بعد مزوح ہو کے اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جیسے کوئی کورٹ ہو، کوئی عدالت ہو کہ جہاں پر منصف یہ اعلان کر رہا ہے انسان تجھے یہ نہ چاہیے تھا، تو نے یہ غلط کام کیا۔ یہی وہ بے چینیاں ہیں جو انسان کو اس پوری دنیا سے ممتاز بنا دیتی ہیں۔ یہ جرم کے موقع پر اس کی گھبراہٹ، گناہ کی منزل پر اس کی پشیمانی، خطا کی منزل پر اس کی ندامت، یہ آنکھوں کو چرا کے گزر جانا، یہ شرم سے سر کا جھکا لینا، یہی وہ احساس ہے جس کو اگر اجاگر کیا جائے تو انسان کبھی گناہ کی منزلوں میں قدم نہ رکھے۔ بچے کو آپ دیکھیے، وہیں سے انسانی فطرت کا پتہ چلتا ہے کہ قدرت اس سے کیا کام لینا چاہتی ہے۔ ابھی بچہ ہوا ہے، ابھی چند گھنٹوں کا ہے، دوسرے جانور کے بچوں میں اور حضرت انسان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کی زندگی کا کورس بڑا مختصر ہے، کھیلنا کودنا اور کسی انسان کے کام آ جانا، اس کے علاوہ اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تو پیدا مچھلی ہوئی، انڈے سے نکلی تیرنے لگی، اس کا بس کام زندگی کا روٹین یہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہرن کا بچہ ہوا، چند گھنٹوں میں دوڑنے لگا۔ حضرت انسان ہوا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ماں کون ہے، باپ کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دماغ میں کوئی الگ سے کورس نہیں ڈالا گیا، اسے کچھ دیا گیا ہے اور کچھ اسے یہیں پر سیکھنا ہے، مگر کچھ بنیادی فنڈامنٹل چیزیں اسے دے دی گئیں کہ جس کی بنا پر انسانیت کی تعمیر ہونے والی ہے۔ اب بھرپور توجہ کا میں طالب ہوں، یقیناً آپ سوچیں گے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ قدرت جو بنانے والا ہے اس انسان کا، وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا تو اب ظاہر ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اس انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے، مگر مشکل یہ ہے اپنے کمال کے تقاضوں کے تحت، اب میں اس کو ہلکی اردو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اپنے کمال کے تقاضوں کے تحت اس کو تو چھپا ہی رہنا چاہیے تھا، اور اپنے جسمانی ضرورتوں کے تحت اس کو ظاہر ہو جانا چاہیے تھا۔ تو انسان اس دنیا میں آیا ہے، اب اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ اس کو پہچانے جس نے اسے بنایا ہے، اس کا ماسٹر کون ہے، مالک کون ہے، خالق کون ہے، زندگی کون دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے۔ تو کاش کہ اس کا ایڈریس معلوم ہوتا تو انسان بچپن ہی میں گھٹنیوں چلتے چلتے اپنے خدا کے دروازے پر پہنچ جاتا، زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ خدا ہے تو مگر نگاہوں سے دیکھنے کی چیز نہیں، خدا لا مکان ہے، اس کا کوئی گھر نہیں۔ تو بڑی الجھنیں ہیں، اس انسان کو جانا ہے وہاں، مگر مصیبت یہ ہے نہ راہ کا پتہ ہے نہ منزل کا پتہ ہے۔ اب بتائیے کام بنے تو کیسے بنے؟ اگر یہ الجھ کے رہ جائے تو یہ کافر کہلائے گا، اور پہنچ جائے تو مقصود کہلائے گا کہ ہاں اسی کا یہی مقصد تھا۔ مگر سوال یہ ہے یا تو راہ کوئی ہو، گوڑ سیدھی چلی جا رہی ہے، روڈ ٹو گاڈ، کوئی ایسی منزل ہو کہ صاحب یہ وہ راستہ ہے، ہائی وے، کہ جس کے اوپر اپنے کار ڈال دیجئے، اس ٹریک پہ چلیے آپ پہنچ جائیے گا۔ مصیبت یہ ہے ٹریک دھندلے ہیں، راستہ نامعلوم ہے، خدا کوئی وجود نہیں رکھتا، اس کا کوئی مکان نہیں۔ اب کام بنے تو کیسے بنے؟ اس انسان کو اس منزل پر کیسے پہچانا جائے؟ خدا دیکھنے کی چیز نہیں، چکھنے کی چیز نہیں، سننے کی چیز نہیں، چھونے کی چیز نہیں۔ یہ جو 5 سینسز ہیں یہ بیکار ہو جاتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے، نہ سنائی دینے والی بات، نہ نظر میں آنے کے قائل، نہ سونگھنے کے لیے، نہ چکھنے کے لیے، نہ چھونے کے لیے۔ تو جب یہ 5 حواس اس تک نہیں پہنچ سکتے تو بات بنے گی کیسے بنے گی؟ اس لیے کہ جب تک کہ بندہ خدا تک نہ پہنچے اسلام کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اور پہنچے تو جب بھی پہنچے کہ جب یہ 5 سینس اس کا ساتھ دے۔ بڑی مشکل تھی کہ پتہ کیسے چلے انسان کو، قدرت نے اس کی پیدائش میں، اس کے خمیر میں ایک چیز ڈال دی جو اس میں ہے اور کسی میں نہیں ہے، صرف اس میں۔ وہ یہ کہ یہ تجسس، جستجو، تلاش، بے چینی، یہ جو اس کے دماغ میں ڈالی، یہ صرف اپنے تک پہنچانے کے لیے ایک عجیب و غریب آئٹم۔ چھوٹا سا بچہ، جس کو ظاہر ہے کہ میرا سبجیکٹو بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں، آپ کا پیارا لاڈلا آپ گھر میں آئے، ذرا انالیسس کیجئے بچے کے ذہن کی، اور ایک مرتبہ آپ نے بچے کو کھلونا دینے شروع کیا، یہ چوائے،
یہ کار، یہ ٹافی، چاکلیٹ، مٹھائی، بچہ ایک ہی چیز کو لیتا چلا جا رہا ہے بڑی خوشی سے. اور ایک مرتبہ آپ نے مٹھی بند کر کے یہ کہا، وہ ساری چیزیں دے رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ تو رہا ہے مگر یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پاپا کی مٹھی میں کیا چیز ہے، کہ دیکھو ہم یہ نہیں دیں گے. اب وہ ساری نعمتیں جو آپ نے دی ہیں وہ ایک طرف اور یہ بند مٹھی ایک طرف. اب بچے کی نگاہیں اسی طرف لگی ہوئی ہیں کہ مٹھی کے اندر ہے کیا. یہ چھوٹی سی مثال ہے. میں تقریر کر رہا ہوں، لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن سیٹ ہے. ایک مرتبہ تقریر کرتے کرتے میں چپ ہوا، میں نے آپ کو آواز دی، ذرا ادھر آئیے. آپ آئے، میں نے آپ کے کان میں کچھ کہہ دیا. اب پورا مجمع یہ کوشش کر رہا ہے کیا بات کہہ دی. یعنی میں چلا چلا کے پڑھ رہا ہوں، آپ کو شوق پیدا نہیں ہوا. میں نے چپکے سے ایک بات کہہ دی، اب آپ کو شوق ہے کہ جنہیں کیا بات ہو گئی. ایک مرتبہ میں ایسے گزر رہا تھا، سب گزر رہے تھے. ایک مرتبہ ہمارے سلطان داتو بھائی کھڑے، بھائی آپ سے بہت ہی امپورٹنٹ بات کہنی ہے، راز کی بات کہنی ہے. اب یقین مانیے گھر تو چلے گئے مگر نیند نہیں آ رہی. بیوی پوچھ رہی ہے سلطان بھائی کیوں نہیں سوتے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب نے ایک بات کہہ دی ہے کہ کوئی بات کہنی ہے. اب جب تک یہ نہ بات نہ معلوم ہو جائے کہ وہ بات کیا ہے، نیند نہیں آتی. آپ نے اندازہ لگایا یہ بات کیا ہے. یعنی جب تک چیز چھپ کھلی رہتی ہے کوئی جستجو نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن جہاں یہ کہہ دیا جائے کوئی راز کی بات ہے، بس آپ یقین مانے کہ اب قیامت آ گئی. تو معلوم ہوا انسان کے نیچر میں، انسان کی فطرت میں قدرت نے نہ جانے کیا ڈال دیا ہے کہ یہ بے چینیوں میں مبتلا رہتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آپ نے دیکھا کہ جب تک کہ وہ بلیک بورڈ سب نے دیکھ نہ لیا جب تک کہ کسی کو سکون نہیں ہوا. یہ ہے فطرت انسانی کہ جب تک کہ پردہ نہ اٹھ جائے، جب تک انسان بے چین رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ کیا بات ہو گئی. تو یہ ہے فطرت انسانی، اور قدرت کو اسی فطرت سے، اسی نیچر سے فائدہ اٹھانا تھا. اس لیے کہ پیدا کرنے والے نے پیدا تو کر دیا مگر انسان کے اوپر یہ نہیں لکھا کہ یہ کس کا بنایا ہوا ہے، میڈ بائی کون. تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ میڈ بھائی کون، تو اب یہ تک مسئلہ پیدا ہوا کس نے بنائے. تو قدرت تو چھپا ہوا ہے تو ظاہر کیسے ہو. تو انسانوں کو آزاد تو کر دیا مگر دماغ میں ایک چنگاری سی ڈال دی کہ انسان جب تک کہ مجھے پا نہیں لے گا بے چین رہے گا. اب انسان اپنی الجھنوں کو ایکسپلین نہیں کر پاتا کہ میں بے چین کیوں ہوں. اب اس انسان کے سامنے بہت سے آپ ایپل رکھ دیجئے کہ آپ کھائیے، ظاہر ہے کہ آپ کھاتے چلے جائیں گے لیکن الجھنیں اپنی جگہ پر رہیں گی. عالیشان قسم کی ایک کار لے لیجئے، ایک بنگلہ لے لیجئے، بہترین قسم کا ایک اسٹور آپ کو کرا دیں گے، دکان لے لیجئے، کاروبار لے لیجئے، ٹیکل ٹافی لائف گزاریے، کلب میں جائیے. جتنی بھی زندگی کی مسرتیں ہوتی ہیں انسان وہ حاصل کرتا چلا گیا. جتنی سرمایہ کی ضرورت ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یاد رکھیے اگر انسان کی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہوتا تو ہر انسان کھا پی کے مطمئن ہو جاتا. انسان کا مقصد اگر ٹیکل ٹافی لائف میں زندگی گزارنا ہوتا تو مسرت کی زندگی گزار کے مطمئن ہو جاتا. انسان کی زندگی کا مقصد اگر لگزری لائف ہوتا تو انسان لگزری لائف گزارنے کے بعد مطمئن ہو جاتا. مگر دوستو ایک جملہ کہوں گا، کلب میں جانے کے بعد، شرابیں پینے کے بعد، سیکس کو پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد، کھانے پینے کے بعد، اچھے سے اچھا گاڑی استعمال کرنے کے بعد، یورپ کے رنگین زندگی میں اپنے آپ کو ڈبونے کے بعد اگر انسان مطمئن ہو جاتا تو آج امریکہ کی نئی نسل ہپی نہ بنتی. ذرا تجزیہ کیجئے کہ ان کو کس چیز کی کمی ہے. کیا تمہارے پاس دولت نہیں؟ کیا تمہارے پاس علم نہیں؟ کیا تمہارے پاس بڑی بلڈنگیں نہیں؟ کیا تمہارا کاروبار نہیں؟ کیا عیش و عشرت کو کمی آ گئی؟ کیا کوئی بار بند ہو گیا؟ کیا شراب کا سیلاب رک گیا؟ کہا سب کچھ ہے. کہا پھر یہ ہپی کیوں بنے؟ کہا اس کو ہم نہیں بتا سکتے کہ ہپی کیوں بنے، مگر اب سوٹ پہننے کو جی نہیں چاہتا، اب عیش و عشرت کے اندر زندگی گزارنے کو جی نہیں چاہتا. جی اچھا اگر وہی ڈھونڈنے کے لیے بنے تھے تو اس تک پہنچنے کے بعد تو بے چینیاں ختم ہو جاتی.
مگر مصیبت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بے چینیاں ہوئیں. کسی نے بتا دیا کہ ہیروئن کا استعمال کرو تو طبیعت تمہاری صحیح ہو جائے گی. انہوں نے ٹیبلٹ پہ ٹیبلٹ کھائی مگر پھر پریشانیاں بڑھنے لگیں. کسی نے کہہ دیا کہ ہندوستان چلے جاؤ, وہاں بہت ہی شانتی نظر آتی ہے, وہاں سکون ہی سکون ہے, وہ وہاں پر بھی چلے گئے. کوئی بنارس گیا, کوئی تبت گیا, کوئی افغانستان گیا, کوئی کشمیر کی وادیوں میں بھٹکا. یقین مانیے آپ سب سے پوچھئے کیا مطمئن ہو گئے؟ لیکن ہر ہپی کا نشہ استعمال کرنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر سکون مل گیا ہوتا تو یہ نشہ استعمال نہ کرتے. نشہ کیا ہے؟ سکون کو فریب دینے کا دوسرا نام ہے. جب انسان بے چین ہوتا ہے تو ذرا سکون پانے کے لیے تھوڑا سا پی رہا ہوں. تو اگر ظاہر ہے کہ سکون پانے کے لیے پی رہے ہو تو پینے کے بعد تو سکون ہو جانا چاہیے تھا. کہاں تو سکون مل گیا؟ کہاں مل گیا ہوگا؟ تو سوال یہ ہے کہ سکون ہے کہاں؟ جسم میں یا دماغ میں؟ تو دماغ میں ہے الجھنے. تو جب آپ نے اس کو سلا دیا شراب پلا کر تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سکون مل گیا؟ اس لیے کہ جہاں الجھنے ہیں وہ چیز سوئی ہوئی ہے. جب وہ الجھنوں سے نکلے گا پھر چیخے گا. مگر اب دوہری الجھن ہو گئی, ایک تو غم دنیا اور ایک وہ غم دورہ جس کو آپ نے شراب کی شکل میں پہنایا. یعنی جب تک نہ پیتے تھے دنیا کی الجھن تھی, اور جب پینے لگے تو دنیا کی الجھن الگ اور شراب کی الجھن الگ. تو بندہ پرور اسی طرح انسان بے چینیوں کا شکار ہوتا چلا گیا. جب پہلی مرتبہ الجھ کے آیا تھا نہ جانے کیوں الجھنیں پیدا ہوئی تھی. کاروبار کی الجھن ہے, بچوں کی الجھن ہے, بیوی بچوں کی الجھن ہے, مکان کی الجھن ہے. الجھنیں بڑھ رہی تھی. اس بیچارے نے تھوڑی سی پی تھی, تھوڑی سی. ہاں اس کو نشہ آ گیا, یہ پڑھ کے سو گیا, رات میں نیند آ گئی ہوگی, صبح کو اٹھا پھر الجھنیں تھیں, پھر اس نے پی مگر کوانٹیٹی پہلے سے زیادہ تھی. اس لیے کہ جب یوز ٹو ہوا تو پہلے سے اتنے سے کام بنتا تھا, اب اتنے سے کام بننے لگا, پھر اتنے سے کام بننے لگا, پھر بوتلیں خرچ ہونے لگی مگر وہ کام نہیں بنتا. ایک منزل وہ بھی آئی کہ پیتا چلا جا رہا ہے مگر الکوہولک ہونے کی بنا پر نشہ نہیں بنتا. بتائیے اگر انسان کی الجھنوں کا علاج یہ شراب ہوتی تو آج انسان کہاں گیا؟ تو معلوم ہوا کہ شراب فریب کا نام تو ہے مگر سکون کا نام نہیں ہے. اس ذہن کو اتنی دیر کے لیے سلا تو دیتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے اگر انجیکشن لگوا لیا کریں نیند آنے کا تو اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ الجھنیں بڑھ رہی ہیں. تو دنیا کو اکٹھا کر کے پوچھئے کہ آخر انسان کی بے چینیوں کا علاج کیا ہے. آپ یہی تو کہیں گے اسے مکان کی فکر ہے. چلیے جس کو مکان نہیں تھا, کرائے کے مکان میں رہتا تھا, اس کو آپ نے مکان لے دیا, الجھنیں ختم ہو گئی. نہیں اب اس کو فرنیچر کی ضرورت ہے, وہ فرنیچر لے کے آیا, الجھنیں ختم ہو گئی. کہا نہیں مصیبت یہ تھی کہ فرنیچر کا کلر گرین تھا اور جو وال تھے وہ گرے تھے, لہٰذا بچوں نے یہ کہہ دیا کہ میچ نہیں ہوتا جب تک کہ دونوں کا تعلق ایک جیسا نہ ہو. اب گھر رکھنے کے بعد الجھنوں کے شکار ہونے لگے. کہا پہلے ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ تھا, بڑی الجھنیں تھی, بچے دوسروں کے یہاں جاتے تھے. آپ کو اب ٹی وی کی ضرورت پڑی, جب ٹی وی آ گیا وہاں کیا ہوا, اب کے بچے نے 2-4 دن تو دیکھا, اب وہ کہتے ہیں کلر ٹی وی ہونا چاہیے, ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا. معلوم ہوا کہ انسانی الجھنیں لگزری سے مطمئن نہیں ہو سکتی. یہ تو کھلونے ہیں جس کو دیتے چلے جاؤ بچہ توڑتا چلا جائے گا, مانگتا چلا جائے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیچر نے میرے ساتھ یہ مذاق کیا کیا ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں دے کر مجھے بے چین بنا دیا. معلوم ہوا کہ قدرت کے ہاتھوں میں یہی تو ڈور ہے. انسان ساری نعمتیں لیتا چلا جا مگر جب تک کہ مجھے نہ پائے گا سکون نہیں ملے گا. ظاہر ہے کہ قدرت بے خوف تو ہے نہیں معاذ اللہ, کہ جو تمہیں کھلا رہی ہے پلا رہی ہے اور یہ بھلا دے کہ تمہارا زندگی کا مشن کیا ہے, تمہارے زندگی کا مقصد کیا ہے. کہا تم کو اولاد دی, نہ کہ اولاد لینے کے بعد بھی بے چین رہو گے, بیوی دی اس کے بعد بھی بے چین رہو گے, تم کو مکان دیا اس کے بعد بھی بے چین رہو گے. تو انسان بے چین تو ہوتا ہے, بے چینیوں کا علاج اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر میں بے چین کیوں ہوں. تو یاد رکھیے ہر وہ دریا بے چین ہوتا ہے جب تک کہ سمندر میں نہیں مل جاتا, مسافر بے چین ہوتا ہے جب تک منزل پر نہیں پہنچ جاتا. تو انسان جب تک بے چین ہوتا ہے جب تک کہ مقصد پورا نہیں ہوتا. سکون نام ہے مقصد تک پہنچنے کا, سکون نام ہے صحیح رزلٹ کے نکل آنے کا. کبھی آفس میں بیٹھ کر آپ نے کیلکولیشن حساب کیا ہے, اگر حساب صحیح آ گیا تو سکون مل گیا, اور اگر الجھ کے رہ گئے تو اب الجھنیں بڑھ گئی. تو معلوم ہوا جس کا نام ہے سکون وہ کسی شے کے مقصد کی تکمیل کے نتیجے کا نام ہے.
جب صحیح منزل پر آپ پہنچ گئے تو سکون مل گیا۔ ایک ڈاکٹر ہے صبح سے لے کے شام تک آپریشن کر رہا ہے، آپریشن اگر ناکام ہے تو الجھنیں بڑھ گئی، کامیاب ہو گیا تو صحیح ہو گیا۔ مجھ کو پہنچنا اس ٹائم سے یہاں تک، اگر وقت پر پہنچ گیا تو الجھنیں ختم ہو گئی، اور اگر کہیں نہیں پہنچ پایا تو الجھنیں اور بڑھ گئی۔ تو الجھنیں نام ہے ناکامی عمل کا، سکون نام ہے مقصد کی تکمیل کا۔ تو جب مقصد حیات پورا ہوگا تب انسان کو سکون ملے گا۔ تو یہ مقصد حیات ہے کیا؟ آواز یہی آئی کہ چھپے ہوئے کو پالو۔ فطرت انسانی یہ ہے کہ جب تک کہ مٹھی بند ہے، الجھنے بچے کے دماغ میں ہے، پتہ نہیں کیا ہے مٹھی میں، پتہ نہیں کیا کان میں کہہ دیا، پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ راز کی بات کہیں گے۔ تو یہ الجھنے کیوں ہے کہ ایک بات پردے میں ہے، جب وہ بے نقاب ہو جائے گی الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ اور روح کو بھی ایک الجھن ہے، اس الجھن کا کوئی نام نہیں ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس کی ڈیٹیل میں آپ نہیں جا سکتے۔ اس روح کو ایک الجھن ہے کہ جب تک کہ روح خالق کو نہ دیکھ لے بے چین رہے گی۔ تو کیا وہ دیکھنے کی چیز ہے؟ تو کسی نے مولا سے پوچھا تھا، مولا خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی مرتضیٰ نے کہا تھا بغیر دیکھے خدا کی میں عبادت نہیں کرتا، جس خدا کو دیکھ نہ لوں اس کی عبادت کیسے کروں گا؟ مولا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہاں اس کو نگاہیں نہیں دیکھتی، دل دیکھتا ہے۔ کہا دیکھا ہے آپ نے؟ کہا ایسا دیکھا ہے کہ اگر پردے ہٹا دیے جائیں، ذرا مولا کے جملے عجیب و غریب انداز کے ہیں، اتنی فلسفی ہے۔ اگر پردے ہٹا دیے جائیں، یہ جملے بار بار سنتے ہوں گے آپ مولا کے، پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی کمی نہ آئے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر خدا کو کسی دن میں بے نقاب دیکھ لوں، شیک ہینڈ کر لوں، بات چیت کر لوں، ملاقات ہو جائے، تو جتنا مجھے یقین دیکھنے کے بعد ہوگا اتنا ہی یقین جب ہے جب کہ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ تو یہ ہے دل کی قوت مولا کائنات کی۔ تو جب انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو دیکھ لیتا ہے دل کی نگاہوں سے، تب اس کو قرآن کہتا ہے نفس مطمئنہ، مطمئن روح۔ اور جب تک نہیں دیکھتا وہ مضطرب اور بے چین ریسلیسنس کی پوزیشن میں رہتا ہے۔ تو یہ بے چین کب رہتا ہے؟ جب خدا کو نہیں پاتا۔ سکون کب ملتا ہے؟ جب خدا کو پا لیتا ہے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں اسلام کی اصل تھیوری، کہ جب تک کہ تم خدا کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ بے چین رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں فری بنایا ہے، چھوڑ دیا ہے، لیکن یاد رکھو چھوڑا نہیں ہے، ڈور میرے ہاتھوں میں ہے۔ چلے جاؤ مگر جب تک کہ مجھے نہیں ڈھونڈو گے بے چین رہو گے، ورنہ تم تو فطرت اور نیچر کو بیوقوف بنا کے دنیا سے گزر جاتے کہ کھایا پیا مگر اڑ گئے۔ یہ بالکل اس ذاکر کی طرح جس کو آپ نے انوائٹ کیا ہو، اسے بلایا ہو، ٹکٹ بھیجا ہو، ایئرپورٹ پہ گئے ہو، ریسیو کیا ہو، رکنے کے لیے مکان دیا ہو، کھانے پینے کے لیے غذائیں دی ہو، ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا ہو، مگر جب مجلس کا وقت ہوا انہیں کہا مولانا کو بلا لو، انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے لندن گھومنے آئے تھے، ختم ہو گئے۔ آپ نے ٹکٹ بھیجا کیوں تھا آنے جانے کا؟ ایک ہی طرف کا بھیجا ہوتا۔ آئے، ان کا منشا یہ تھا کہ اپنا 2-4 دن ہم لوگ گھومے پھرے چلے گئے، ان کو مجلس پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے ادارہ بیوقوف بن گیا۔ تو آپ یقین بالکل اسی انداز سے قدرت نے اسے بلایا، اسے زندگی دی، اس کے ذہن کی تسکین کے لیے سامان دیا، اس کی نسل بڑھانے کے لیے اولاد دی، ذہن کو خوش کرنے کے لیے شریک حیات دی، سر چھپانے کے لیے مکان دیا، کھانے کے لیے غذائیں دی، زمین کی نعمتیں اس کے لیے وقف ہو گئیں، یہ بہتے ہوئے دریا اس کی فراوانی یہ تباہ کے لیے تھے، ہر ہلاوت لیے ہوئے پھل اس کی زندگی اور اس کی زبان کے ذائقے کے لیے تھا، اس کی نگاہوں کے لیے نظارے بنا دیے، اس کے چلنے کے لیے سبزہ بچھا دیے، اس کے جسم کے لیے لباس کی تسکین کی۔ ہر دو تمنا جو دل میں پیدا ہو رہی ہے پہلے سے دنیا کے اسٹاک روم میں وہ چیز موجود ہے، اور یہ کھا پی کے ایک مرتبہ چل دیا کہ اوکے۔ اور جو اصل فطرت کا کام تھا وہ ادھورا رہ گیا، تو یہ فطرت کو بیوقوف بنانا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ قدرت نے کہا ساری نعمتیں لے لے، مگر ہر نعمت کے کھانے کے بعد اگر یاد نہ کیا تو بے چین رہے گا، بے چین رہے گا۔ تو یہی ہے وہ اسلام کی تھیوری۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ خدا ہے نہیں تو کام بن گیا ہمارا۔ جب تک انسان نہ پائے گا جب تک کہ بے چین رہے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کو کرو تو دکھے ہوئے دل کو سکون مل جائے گا۔
بے چینیاں ختم ہو جائیں گی کب؟ کہ جب اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پہ لے کے آؤ گے۔ معلوم ہوا کہ آزاد دماغ کے لیے، فری مائنڈ کے لیے ایک ہی سبب سکون ہے کہ اگر یاد کرتے چلو تو زندگی سکون سے گزر جائے گی، اور کہیں تم نے اگر یاد نہیں کیا تو دنیا میں جتنے بھی خدا کے وجود کے منکر رہے ہیں، دنیا سے اٹھے ہیں تو بے چین رہے ہیں۔ میں وقت خراب نہیں کروں گا ان لیڈروں کے بیان سے کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو الجھنوں میں شکار رہے ہیں، جنہوں نے اپنے روح کے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ دنیا میں چاہے وہ خوش ہو لے، مگر جب دم نکلے گا تو بے چینیاں بتا دیں گے جیسے زندگی میں ناکامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن جنہوں نے زندگی کے مقصد کو پا لیا، چاہے وہ دنیا میں مصیبتوں میں رہے ہوں، مگر جب منزل کی طرف چلے ہیں تو مسکراتے ہوئے چلے ہیں۔ اسی تھیوری کو اسلام نے کہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اس کے معنی ہے کہ پا لیا ہے تو اب چلو، منزل تو مل گئی، مگر موت کا دروازہ کھولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے کہ زندگی میں کچھ کیا ہوتا تو دروازے میں داخل ہوتے بالکل اس اسٹوڈنٹ کی طرح جس نے سال بھر بیکار کیا ہو، مگر ایگزامینیشن ہال کا دروازہ کھولتے ہوئے گھبرا رہا ہے۔ پتہ نہیں ٹیسٹ میں کیا پوچھا جائے، پتہ نہیں کہ پیپر میں کیا ہو، پتہ نہیں کون سے کوسچن ہو۔ تو آپ نے اندازہ لگایا جس نے محنت کی ہے وہ چاہتا ہے ایگزام اگر مہینے بعد ہوگا تو آج ہو جائے، لیکن جس نے محنتیں کی ہیں وہ تو یہی چاہتا ہے یا جلدی سے ہو جائے تاکہ کام بنے۔ لیکن جو نہیں جاتا، کوئی ہنگامہ ہو، کوئی اسٹرائک ہو، کوئی بات ہو جائے، ایگزامینیشن ٹل جائے۔ ہمیں یاد ہے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، بی ایس اے کا ایگزام معلوم ہوا کہ کچھ باہر سے آئے گا تو ہم بھی دعائیں مانگتے تھے اللہ کرے بنگال میں اسٹرائک ہو جائے تاکہ کلکتہ یونیورسٹی بند ہو جائے، ایگزام ٹل جائے۔ آپ نے دیکھا یہ ہے انسانی فطرت کہ جو محنت کرتا ہے وہ نتیجے کا متمنی ہوتا ہے کہ رزلٹ جلدی ملے، اور جو کوئی کچھ نہیں کرتا وہ چاہتا ہے ایگزام ہی ٹل جائے تاکہ ہنگامہ مٹے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو قدرت نے جو حضرات اوپر آنا چاہے وہ فوراً آ جائیے، سب آپ کے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، سب جلدی 2 منٹ کے اندر، دیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آ جائیے حضرات، یہاں پہ جگہ ہے تھوڑی سی، 10-12 آدمی اور آ جائیں۔ یہ دروازہ کھول دیا کسی نے، دروازہ کھول دیا۔ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عرض کر رہا تھا کہ انسانی فطرت میں قدرت نے کچھ بنیادی چیزیں ایسی داخل کی ہیں کہ جب تک انسان اس کو پا نہ لے یہ بے چین رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اسی فطرت سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اسلام کی بنیادی باتیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کا وجود ہے کہ انسان کیسے پہچانے اسے جس کے لیے یہ سارے ہنگامے ہیں کہ انسان پہچان لے تو اصل میں انسان کی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے کہ بندہ پرور، اب میں نے عرض کیا تھا کہ انسان اپنے دماغ میں یہ تصور تو رکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے، لیکن وہ کیا ہے اس کو دل اس کا ایکسپلین نہیں کر پاتا۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے، چاہے کہیں کا بھی ہو، کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ہے، لیکن جب کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا تب وہ دل کے بہلانے کے لیے پتھر بناتا ہے۔ یہ پتھر ہیں کیا؟ بے چین
دل کو سمجھانے کا جھوٹا کھلونا، لیکن اگر پتھروں سے انسان مطمئن ہو گیا ہوتا تو ایک ہی پتھر کا بت ہوتا، دو نہ ہوتے۔ لیکن معلوم ہوا کہ ایک کے بعد جب دوسرا بھگوان بنا تو بے چینیاں بڑھی ہوں گی، جبھی تو تیسرا بنایا، اور اگر 3 سے کام چل گیا ہوتا تو یہ چوتھا نہ بنتا، 4 سے کام بن گیا ہوتا تو خانہ کعبہ میں ایک بت ہوتا، 360 نہ ہوتے، اور 360 سے بھی کام بن گیا ہوتا تو ہمارے ہندوستان میں 33 کروڑ بھگوان نہ ہوتے۔ یعنی آپ نے اندازہ لگایا کہ 33 کروڑ بھگوان، جبکہ آج ہندوؤں کی تعداد، پیور ہندوؤں کی تعداد 33 کروڑ نہیں ہے، تو ذرا ذات دیجئے کہ مخلوق کم ہے اور خالق زیادہ ہے۔ یعنی جب ایک خدا بھی ایک بندے کو نہ بنا سکے، یہ تو آج ہے، اور اب سے آپ 6000 سال پہلے جب یہ تھیوری بنی تھی کہ 33 کروڑ بھگوانوں کی جائے، مندروں کے اندر آواز لگائی جاتی ہے کہ 33 کروڑ بھگوانوں کی جائے، تو میرے خیال سے چند ہزار ہوں گے پورے بھارت میں جب 33 کروڑ انسان کے ذہن میں آئے تھے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ انسان کتنا بے چین تھا کہ پتھر کے بت بناتا چلا گیا، لیکن جتنے یہ بت بناتا چلا جائے گا ثبوت ملتا چلا جائے گا کہ اگر اس کے دماغ میں خدا کا تصور نہ ہوتا تو یہ بتوں کی کثرت کیوں ہوتی، اور اگر پتھروں سے کام چل گیا ہوتا تو یہ جانوروں کی پوجا کیوں کرتا، جانوروں سے مطمئن ہو گیا ہوتا تو یہ بہتے ہوئے دریا کے قریب کیوں آیا، اگر بہتے ہوئے دریا کی فراوانی نے اس کے دماغ پر کچھ بھی چھینٹے ڈالے ہوتے تو یہ برگد کی گھنی چھاؤں کے نیچے عقیدے کے ڈیرے کیوں لگانے لگا۔ معلوم ہوا کہ انسان یہ ساری چیزیں بناتا چلا جاتا ہے، مگر ایوولوشن ایک منزل پہ آیا، نہیں یہ خدا نہیں ہے، شاید یہ ہوا خدا ہو، شاید یہ سورج خدا ہو، شاید یہ چاند خدا ہو، چاہے یہ ستارے خدا ہو، یہ سارے گھروندے انسان بناتا چلا جا رہا تھا صرف خدا کو سمجھنے کے لیے۔ بس جب انسان بے چین تھا کہ کس طرح اس کو پالوں، تو ایک مرتبہ جب پتھروں کا راج تھا تو دیکھا کہ ایک شہر ہے، ایک ٹاؤن ہے، اس کی گلی سے ایک بچہ گزر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک رسی ہے، رسی کے اندر ایک بت بندھا ہوا ہے، وہ گھسیٹتا چلا جا رہا ہے۔ اس بیچارے کو آرڈر ملا ہے چچا کی طرف سے، ابراہیم جا کے اس پتھر کو بت کو بیچ آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جب اسی گھر میں رہنا ہے تو کیا کریں، ایک طرف چچا کا حکم ہے وہ بھی ماننا ہے، ایک طرف خدا کا حکم ہے وہ بھی انجام دینا ہے۔ نظر بچی، ابراہیم کا بچپن ہے، 9-10 برس کے ہیں، رسی ایک مرتبہ پتھر میں باندھی اور گھسیٹتے ہوئے چلو، لے لو خدا، نہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ نقصان۔ اس سے بڑھ کر تبلیغ کا کون سا ذریعہ ہوگا کہ جو پوجنے کے موڈ میں بھی تھے وہ بھی اب پوجنے کے لیے تیار نہیں، خدا ہے جو گھسٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ تو طریقے کہ انسان کے دماغ کے لیے۔ ایک مرتبہ ابراہیم سے پوچھا گیا کون ہے خدا، انہوں نے کہا میں ستاروں کو خدا مان لو، بڑے اچھے ہیں، بڑے چمکدار ہیں، مگر جب صبح ہوئی اور ستارے ڈوب گئے تو اسی قوم سے کہتے ہیں جنہوں نے ستاروں کے آگے رات بھر پوجا کی تھی، بتاؤ یہ خدا کہاں غائب ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا غائب تو ہو گئے، کہا ڈھونڈو۔ تو اگر کام بن گیا ہوتا تو مطمئن ہو جاتے، میاں گئے ہوں گے کہیں آرام کرنے کے لیے، تو معلوم ہوا کہ چاند کی پوجا شروع ہوئی، ذرا یہ بڑا ہوا ہے، اور جب چاند بھی ڈوب گیا تو پھر کہا سورج کو پوجو یہ بڑا ہے، اور جب رائزنگ سن پوجا جانے لگا تو دن بھر تو سر جھکتے رہے، شام ہوئی اور سورج ڈوب گیا تو عقیدہ بھی غرق ہو کے رہ گیا۔ ابراہیم نے کہا اس کو کیوں مانتے ہو جو ڈوب جائے، اس کو سر کیوں جھکاتے ہو جو چھپ جائے، اس کو خالق کیسے کہتے ہو جو گہن جس کو لگ جائے۔ یہ سوا سچا تھوڑا سا تبلیغ کا طریقہ جو جناب ابراہیم کی شکل میں دنیا کے سامنے آتا رہا، مگر مقصد ایک ہے کہ اگر انسان کے دل میں بے چینیاں نہ ہوتی پانے کے لیے تو کبھی انسان پر تبلیغ کا اثر نہ ہوتا۔ اس دور میں بھی انسان کو آپ کمیونسٹ بنا دیجئے، اسے دہریہ بنا دیجئے، اسے لادینی سیکولرزم کی تبلیغ کیجئے، اسے تبلیغ کیجئے کہ کوئی خدا نہیں ہے، مگر جب یہی کمیونسٹ، یہی دہریہ، یہی خدا کا منکر جب لیلن کی قبر کے سامنے جاتا ہے تو ٹوپی اتار کے سر کو جھکا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ طاق عقیدت جس میں خدا کو ہٹا دیا تھا کمیونزم نے، وہاں پر لیلن
کو لا کے بٹھا دیا۔ معلوم ہوا یہ عقیدت کا طاق کبھی خالی نہیں ہوتا، کبھی لیلن آتا ہے، کبھی کیپٹل جیسی کتاب رکھی جاتی ہے، کبھی نیشنلزم لا کے رکھا جاتا ہے، کبھی عربزم کا بھوت لا کے رکھا جاتا ہے۔ غرض انسان خدا کی تلاش میں پھر رہا ہے، اور جب خدا اسے نہیں ملتا تو کہیں سیمائیں ہیں، کہیں سرحد ہے، کہیں بارڈر ہے، کہیں زبان ہے، کہیں اردو ہے، کہیں گجراتی ہے، کہیں ہندی ہے، کہیں انگریزی ہے، کہیں کلرڈ ہے، کہیں قومیتی ہے، کہیں پروونشلزم ہے۔ یہ ہے وہ خدا کہ جو انسان بنا لیتا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ پبلک نہ پہچان پائے کہ خدا کون ہے، اور الجھن یہ ہے کہ جب تک کہ نہ پائے گا جب تک کہ انسان بے چین رہے گا۔ یہ ہے تصور۔ تو اب ظاہر ہے کہ جتنی شدت سے خدا کا انکار ہوتا ہے اتنی ہی شدت سے خدا کا اقرار ہوتا ہے۔ تم انکار کرتے چلے جاؤ اور اقرار ہوتا چلا جائے گا۔ در حقیقت یہ انکار بھی ایک اقرار کی دوسری شکل ہے۔ خدا نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں، اس کا دل خود کہہ رہا ہے کہ کوئی تو ہے جس کی بنا پر اتنی جلدی سے انکار کر دیا۔ تو بندہ پرور یہ بنیادی تصور تھا۔ اب آئیے ذرا ہم تحقیق کی منزل پہ آگے بڑھتے ہیں۔ بچے کا ذہن ہے، کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہے، مگر قدرت نے بتا دیا۔ پہچاننے کا طریقہ تجھ کو میں بتاؤں گا۔ ذرا انالیسس کیجئے۔ چھوٹا سا بچہ 2 یا 3 برس 4 برس، کچھ نہیں معلوم سیاست کیا ہے، پولیٹکس کیا ہے، عراق نے حملہ کیا ہے یا ایران نے حملہ کیا ہے، انڈیا الگ ہے یا پاکستان الگ ہے، اسے کچھ نہیں معلوم، بچہ ہے۔ آپ ہیں اس پورے کمرے میں اور کوئی نہیں ہے، ایک بچہ اور ایک آپ نے چپکے سے چھپ کے ایک پیچھے سے تھپڑ مار دیا اس کے۔ بچے نے غور سے دیکھا کہ یہ تھپڑ آیا کہاں سے، یہ تماچا مارا کہاں۔ پورے روم میں کوئی نہیں ہے سوائے ان چچا کے اور میرے۔ بچے نے رونا شروع کیا اور آپ کو گھورنا شروع کیا۔ ذرا دماغ میں ذرا انالیسس کیجئے، یہ بچے نے آپ کو کیوں گھورا؟ چھوٹا سا بچہ بول نہیں سکتا مگر جانتا ہے کہ یہ تماچا اس بزرگوار نے مارا ہے۔ کہا تم نے دیکھا ہے؟ بچہ نہیں جانتا کہ دیکھا ہے، چھپ کے مارا ہے، مگر بچے کے دماغ میں یہ بات ہے کہ کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا کرنے والا کوئی نہ ہو۔ چھوٹی سی بات تھی یہ تو۔ بچہ یہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ یہ خود لگ گیا ہوگا، لیکن کوئی بچہ بھی چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ تماچا خود بخود لگ گیا ہوگا۔ مارا ضرور ہے، اور جب کمرے میں کوئی نہیں ہے سوائے چچا کے دور کس نے مارا، چاہے یہ پوری تقریر اور اسپیچ بچہ نہ دے مگر نگاہیں سب بتا رہی ہے کہ بغیر چچا کی حرکت کے اور یہ ہاتھ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ یہی اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ جب انسان 2 برس کا ہوتا ہے، جب بولنا پوری طرح نہیں جانتا مگر اس کے روح میں یہ بات ہے کہ بغیر کیے ہوئے کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا، اسلام اسی پوائنٹ کو انلارج کرتا ہے۔ دیکھو جب بچے تھے تو تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ بغیر کام کرنے والے کے کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا، تو جب تماچا نہیں لگتا بغیر لگانے والے کے تو پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے بغیر بنانے والے کے؟ یہ تھا بنیادی تصور۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ کا قانون نہیں بدلا کرتا، یہ اللہ کی فطرت ہے جو انسان کے خبیر میں ڈالی گئی ہے۔ تو بچے کو معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے۔ اب بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، باہر سے نوک کیا کسی نے دروازہ، بچہ چونکا، کون ہے یہ؟ کون ہے کیوں؟ وہ خود بخود سوچ لیتا کہ ویسے ہی نوک ہو رہا ہوگا، مگر بچہ جانتا ہے بغیر کھٹکھٹانے والے کی آواز خود بخود نہیں نکلتی۔ تو جب چھوٹا سا کام بغیر کرنے والے کے نہیں ہو سکتا تو یہ پوری یونیورس بغیر بنانے والے کے کیسے ہو جائے گی؟ اب آپ میرے ساتھ چلیے۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں والی۔ بچے کا تماچا لگا تو جب تماچا زور سے لگا تو یہ بھی ہو جتنے بھی ایکشن ہیں آدمی کے وہ سب ہو سکتے تھے۔ بچہ کودنے لگتا، جم کرنے لگتا، بچہ دوڑنے لگتا، بچہ ہنسنے لگتا، بچہ قہقہا مارنے لگتا، بچہ کھجانے لگتا، کچھ بھی کام کرتا۔ بچے نے کچھ نہیں کیا، اس ایکشن کا ری ایکشن یہ ہوا کہ بچہ رونے لگا۔ بچہ رونے لگا، سوال یہ ہے کہ یہ تماچا کھا کے بچہ رویا کیوں، بچہ ہنسا کیوں نہیں؟ سوچتے چلے جائیے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ یہ رونا صحیح معنوں میں عدالت کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، فیصلہ ہونا چاہیے۔
یاد رکھیے یہ رونا نہیں ہے، یہ احتجاج ہے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی انصاف کرے اس کا۔ اگر انصاف کا تصور نہ ہوتا تو بچہ کبھی تماچا کھا کے نہ روتا۔ معلوم ہوا آتا ہے کہ ہر انسان کی بنیاد میں یہ بات ہے کہ عدالت کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں انسان کے دماغ میں ڈالی گئی، ایک تو ایگزسٹنس آف گاڈ کہ کوئی نہ کوئی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ عدالت کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اصول دین میں پہلے توحید ہے، بعد کو عدالت ہے۔ یہ بچہ رو رہا ہے کہ فیصلہ ہو، ورنہ کبھی بچہ نہ رو تو ہنستا کودنے لگتا، لیکن رونا بتا رہا ہے کہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو جب بچپن میں تھوڑی سی تکلیف سہ کر یہ عدالت کا مطالبہ کر رہا ہے تو کیا آخرت میں کوئی عدالت نہ ہوگی جو دکھے ہوئے دلوں کو انصاف دے سکے؟ اچھا، اس بچے کو کسی صورت سے یقین دلا دیجئے جب تمہارا ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو چپ ہو جائے گا، چپ ہوگا، لیکن دماغ میں نفرت، عداوت پیدا ہو جائے گی، انتقام پیدا ہوگا کہ جب تک کہ بدلہ نہ لے لوں گا جب تک کہ چین سے نہ بیٹھوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر انتقامی کارروائیاں روکنی ہے تو عدالت قائم کرو، اور عدالت قائم نہ ہوئی تو انتقام در انتقام ریونج کے سلسلے میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ چلیے اگلا اسٹیپ، بچے نے تماچا کھایا اور ایک مرتبہ کھا کے چلا، صوفہ سیٹ رکھا ہوا ہے اس سے کچھ نہیں کہا، ٹیلی ویژن جس کو رات دن دیکھتا ہے اس سے کچھ نہیں کہا، گھر کا کوئی اور سامان ہے اس سے کچھ نہیں کہا، باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے بچے نے اس سے کچھ نہیں کہا، اور بھی ایک آدمی آیا ہے اس سے کچھ نہیں کہا، بچہ ماں کے پاس جا کے رونے لگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بچے کے دماغ میں ڈیمانڈ ہوئی کہ عدالت ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ عدالت ہو کہاں، فیصلہ کون کرے، عدل کون کر سکتا ہے، جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے جاؤں کس کے پاس؟ بچہ کسی کے پاس نہیں گیا، اس کے پاس گیا جس کی ممتا سے اسے امید ہے، اس کے پاس گیا جس سے رحم کے توقع ہے، اس کے پاس گیا کہ جس سے امید ہے انصاف کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچے تو نے کیسے سمجھا کہ ماں تجھے انصاف دلائے گی؟ بچے نے کہا جو رزق دے رہی ہو کیا وہ انصاف بھی نہیں دے گی؟ اس لیے کہ رزق دینا، زندگی دینا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر یہ عادل نہ ہوتی تو مجھے رزق کیوں دیتی؟ تو جس رزق کو پا کے اندازہ لگا لیا کہ عدالت کا تقاضا ہے، جب ہی تو روتا ہوں تو ماں دودھ پلا دیتی ہے۔ تو بچہ نہ باپ کے پاس گیا، نہ چچا کے پاس گیا، نہ بہن کے پاس گیا، اس کے ننھے سے دماغ میں یہ تصور ہے کہ دنیا میں اگر عدالت کسی سے وابستہ ہے تو ماں کے دامن سے وابستہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق رحم سے ہے۔ اندازہ لگایا کہ قدرت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کیوں کہا ہے کہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رحمان اور رحیم کا ریپیٹیشن بتا رہا ہے کہ دکھے ہوئے انسان کو یقین دلانے کے لیے کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں، تیرے ساتھ انصاف ہوگا اس لیے کہ رحمان ہوں اور رحیم ہوں۔ تو جب خدا کو بندے کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا خدا رحمان اور رحیم ہے تو ظاہر ہے کہ اسے یقین ہوگا کہ عدالت ہو کے رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان پہلے کسی کرنے والے کا تصور، کسی فائل کا، کسی اندیکھی طاقت کا یقین کرتا ہے، پھر عدالت کا مطالبہ کرتا ہے۔ بچہ ماں کے پاس گیا، ماں کسی طرح اس نے بتا دیا کہ انہوں نے مجھے مارا ہے۔ اب ایک مرتبہ ماں نے جب سنا تو بچوں کو مارنا شروع کیا، دڑا دڑا۔ اب وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جس سے رحم کی امید تھی وہی ظالم بن گئی، جس سے انصاف کا مطالبہ کیا تھا وہی بے رحم بن گیا۔ تو اب انسان کے دل کے اندر ایک مرض پیدا ہوتا ہے مایوسی کا۔ مایوسی کا مرض وہ ہے کہ زندگی بھر انسان کو سکون نہیں ملتا۔ جو یتیم بچے ستائے جاتے ہیں وہ بڑے ہونے کے بعد مطمئن نہیں ہوتے، کبھی ان کے چہرے پر زندہ مسکراہٹ نہیں آتی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ یتیم کو نہ ستانا۔ سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ جب بچہ آئے تو اسے پیار کرنا اپنا بیٹے کو، لیکن بیٹے کو پیار کر رہے ہیں اور سامنے سے یتیم آ جائے تو بیٹے کو پیار نہ کرنا، اسے اتار دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اس کے ممتا کی لہریں بیدار نہ ہو جائیں۔ تو یتیم کا ستانے والا اس دنیا میں کبھی خوش نہیں ہوتا۔ جبرائیل امین سے پوچھا سرکار دو عالم نے، اے جبرائیل وہ کون سی منزلیں ہیں کہ تمہارا دل بھی تڑپ جاتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول دو منزلیں ہیں،
جہاں مجھ جیسا ملک کا دل بھی تڑپ جاتا ہے۔ کہا کون سی؟ کہا جب کوئی بے خطا اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور ایک جب کوئی یتیم کو ستاتا ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا یہ ہے تصور انصاف کا۔ تو بچہ ماں کے پاس چلا، ماں اپنی کچھ مجبوریوں کی بنا پر باہر نہیں جا سکتی، فرض کیجئے وہ پردہ نشین ہے، نہیں جا سکتی، تو اب وہ کیا کرے گی؟ اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ ریپریزنٹیٹیو بنا کے بھیجے گی۔ اب ذرا سوچئے، ماں کے پاس عدالت کا فیصلہ، انصاف ملنا چاہیے، اب ماں اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہی ہے اپنی طرف سے کسی کو۔ انصاف سے بتائیے ماں کس کو نمائندہ بنائے گی؟ ایک ظالم گنڈا گزر رہا تھا، اس نے ماں نے بلایا ذرا اسو سننا، یہ میرے بچے کو مارا ہے، ذرا جا کے انصاف پوچھنا کہ کیوں مارا ہے۔ کیا دنیا کی کوئی ماں انصاف کی طالب بن سکتی ہے اس سے جو خود ظالم ہو؟ کبھی نہیں۔ ماں بلائے گی بھائی کو اس کے، ماں بلائے گی شوہر کو اپنے، ماں بلائے گی اپنے کسی عزیز کو۔ یہ ماں نے کس کو بلایا؟ اس کو بلایا جو ماں کی طرح رحم دل ہو، ماں کی طرح پیار کرنے والا ہو، ماں کی طرح انصاف کرنے والا ہو۔ بچہ بھی دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے ماں نے مجھے ساتھ کر دیا ہے، تو اگر ظالم ہوتا تو ماں مجھے ساتھ کیوں کرتی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ ماں جب انصاف دلاتی ہے بیٹے کو تو اس کو نمائندہ بناتی ہے کہ جو اس کی رحم کی پالیسی کو لے کے چل رہا ہو، جو بچے سے پیار کرتا ہو، جو بچے سے محبت کرتا ہو۔ آپ نے اندازہ لگایا پالنے والے کو کیا اپنی مخلوق سے محبت نہ تھی؟ تو اب ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی قدرت تو آنی چاہیے تاکہ انسان کے ساتھ انصاف ہو، مگر قدرت زمین پہ آنے سے رہی جو انسان کو انصاف دیتی۔ انصاف لانے کے لیے کیا ہو؟ قدرت نے اپنا ایک نمائندہ بنایا۔ تو ظاہر ہے کہ جو قدرت کی طرح رحم والا نہ ہو وہ نمائندہ نہیں ہو سکتا، قدرت کی طرح کریم نہ ہو وہ نمائندہ نہیں ہو سکتا، قدرت کی طرح رحم دل نہ ہو وہ نمائندہ نہیں ہو سکتا، قدرت کی طرح معصوم نہ ہو وہ نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ بس اسی کا اصطلاحی نام ہے رسول۔ رسول کیا ہے؟ رسول کیا ہے؟ قدرت کی پالیسی کو دنیا میں لانے والا۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ کریم عین ذات ہے، یہ کریم زائد بر ذات ہے۔ اس کو میں آسان لفظوں میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا۔ وہاں جو رحم ہے وہی زندگی ہے، یہاں زندگی الگ ہے اور رحم الگ ہے، بس مختصر طریقے سے۔ تو لہٰذا جو معصوم ہوتا ہے وہ قدرت کے کمالات کا نمائندہ ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد۔ تب وہ آیا انسان کو انصاف دلانے کے لیے، اس کا نام ہے رسول۔ بے گناہ، بے خطا، رحم دل، ویسے ہی پالیسی رکھنے والا وہ رزاق ہے، یہ بھی رزق دیتا ہے۔ آنکھ بند کر کے وہ دوست دشمن کو روٹی دیتا ہے، اس کا دسترخوان بھی دوست اور دشمن کے لیے سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس کے سورج کی شعائیں سب کے لیے ہیں، اس کا علم کا دریا بھی سب کے لیے ہے۔ وہ رحمت ہے سب کے لیے، یہ رحمت للعالمین ہے سب کے لیے، کوئی فرق نہیں۔ بس اس لیے وہ کمالات پردے میں ہیں، یہ کمالات کھلے ہوئے۔ تو لہٰذا رسالت نام ہے معبود کی پالیسی کو لے کے دنیا میں آنے کا، وہ مظہر ہے کمالات کا، ظاہر کرنے والا کہ خدا کیسا ہے۔ اس لیے کہ جب تک کہ یہ اس کو ظاہر نہ کرے گا بندہ خدا کو پہچانے گا کیسے؟ اس لیے کہ انسان کی مجبوری یہ ہے کہ نظر سے دیکھتا ہے تب پہچانتا ہے، زبان سے چکھتا ہے تب پہچانتا ہے، کان سے بولتا ہے تب سنتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے تب پہچانتا ہے۔ تو انسان کی کمزوری یہ کہ 5 سینس بتا دے کہ ہے کیا چیز، تو میں خدا کو دیکھوں تب کہوں کہ خدا ہے، چکھ لوں تب کہوں کہ خدا ہے، سونگھ لوں تب کہوں کہ خدا ہے، سن لوں تب کہوں کہ خدا ہے، چھو لوں تب کہوں کہ خدا ہے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ نگاہوں سے دیکھنے کی چیز ہو تو جو دیکھی جاتی ہے وہ مادی ہوتی ہے، جو مادی ہے وہ فانی ہے، جو فانی ہے وہ باقی نہیں رہتی، جو باقی نہیں رہتی وہ سب کچھ ہوتی ہے، خدا نہیں ہوتی۔ تو خدا کو دیکھ لوں تاکہ ختم ہو جائے، خدا بولے تاکہ میں سنوں، مگر بولا جاتا ہے زبان سے۔ زبان کے لیے دہن کی ضرورت، دہن کے لیے چہرے کی ضرورت، چہرے کے لیے جسم کی ضرورت، جسم کے لیے میٹر کی ضرورت، میٹر کے لیے موت، اور جو موت پر جائے وہ سب کچھ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ تو وہ بولے تاکہ ختم ہو جائے۔ تو اب بتائیے انسان کس طرح پہچانے اسے؟ تو اب ضرورت محسوس ہو کہ قدرت کچھ نمائندے بھیجے تاکہ اسے دیکھو اور مجھے سمجھو۔
آدم جاؤ بتاؤ علم کیا ہے، نوح جاؤ بتاؤ تقوی کیا ہے، ابراہیم جاؤ سمجھاؤ خلت کیا ہے، موسیٰ جاؤ بتاؤ کہ ہیبت کیا ہے، عیسیٰ جاؤ روحانیت کا چرچا کرو، یوسف جاؤ حسن کے چراغ جلا دو، ایوب جاؤ صبر کے عنوان سکھا دو۔ یہ 1,23,999 نبوتیں گزر گئیں یہ بتانے کے لیے کہ خدا کیا ہے۔ تو ہم نے سمجھا کہ واقعاً آدم کو دیکھ کے پتہ چلا کہ علم کیا ہے، نوح کو دیکھ کے پتہ چلا کہ تقدس کیا ہے، انبیاء کو دیکھ کے پتہ چلا کہ کمالات کیا ہیں، مگر مجھے یہ ڈاؤٹ ہونے لگا، یہ 1,23,999 کریکٹرز ایک ذات میں، اتنی خوبیاں ایک کریکٹر میں، اتنی کرنے ایک سورج میں۔ تو آواز آئی تجھے یہی ڈاؤٹ ہے کہ یہ اتنے کمالات ایک انسان میں ایک جگہ کیسے جمع ہو گئے؟ تو لے میں ایک ایسی ہستی کو بھیج رہا ہوں جس میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا تقویٰ بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، عیسیٰ کی روحانیت بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے۔ وہ کمالات جو الگ الگ ہیں وہ سارے کمالات اس ایک میں، مگر جب اس ایک کو دیکھا تو اب ڈاؤٹ یہ ہوا کہ کہیں دنیا سب نسیری نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محمد بھی اللہ ہے، وہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے۔ تو اب ضرورت پڑی اس وحدت کو کثرت میں تبدیل کرنے کی، اس ایک کو 14 میں ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ کوئی ایک نہ کہہ سکے، ورنہ خدائی کا شبہ ہونے لگے گا۔ مگر جس کو دیکھو گے وہ اتنا پرفیکٹ نظر آئے گا کہ ہر دور میں کا محمد کہلائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو سرکار دو عالم کے صفات تھے وہ ان 12 محمدوں کے اندر پھیلا دیے۔ اب جس کو دیکھنا ہو کہ سرکار دو عالم کی شجاعت کیا تھی وہ علی مرتضیٰ کو دیکھے، اس لیے کہ دنیا نے سب کچھ دیکھا ہے، نبی کو تلوار چلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ سرکار دو عالم اگر تلوار چلائیں تو کس طرح لگیں گے تو علی کو دیکھیں، علی منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ علی تلوار کیسے چلاتے ہیں، نبی تلوار کیسے چلاتے ہیں، تو علی کو دیکھے۔ علی کو دیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس سمجھ لو کہ یہ علی تلوار نہیں چلا رہے، رسول تلوار چلا رہے ہیں۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہر جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جس جنگ میں علی ہوں سمجھ لو کہ رسول جنگ کر رہے ہیں، اور جو علی سے جنگ کر رہا ہو سمجھ لو کہ رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ بس سب سے بڑی مشکل یہی آ پڑی ہے کہ جو علی سے ٹکرا گیا سمجھ لو کہ وہ سرکار دو عالم سے ٹکرا رہا ہے۔ علی کی تلوار جس پر اٹھ گئی سمجھ لو وہ کافر ہے، اس لیے کہ جو رسول سے ٹکرا گیا وہ اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو لہذا جس کو نبی کی شجاعت دیکھنی ہو وہ علی کو دیکھے، نبی کی صلح سمجھنی ہو وہ حسن کو دیکھے، نبی کی شہامت و شہادت جاننی ہو وہ حسین کو دیکھے، نبی کی عبادت کے طریقے سمجھنے ہو وہ زین العابدین کو سمجھے، نبی کا علم سمجھنا ہو محمد باقر کو سمجھے، نبی کی صداقت کے عنوان سمجھنے ہو وہ جعفر صادق کو دیکھے، نبی ضبط کنٹرول کیسے کرتے تھے موسی کاظم کو دیکھے، نبی رضا الہی کے طالب کیسے رہتے تھے وہ امام علی رضا کو دیکھے، نبی کی طہارت کا درجہ کیا تھا محمد تقی کو دیکھے، نبی کی نظافت کیا تھی علی نقی کو دیکھے، نبی کا حسن کیا تھا حسن عسکری کو دیکھے، نبی چھپ کے ہدایت کیسے کیسے دے حضرت حجت کو دیکھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تو اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو کہ خدا کیا ہے تو رسول کو دیکھے، اور یہ سمجھنا ہو کہ رسول کیا ہے تو آل رسول کو دیکھے۔ ان کی رفتار رسول کی رفتار، ان کی گفتار رسول کی گفتار، ان کی صلح رسول کی صلح، ان کی زندگی کا ہر رخ رسول سے ملتا جلتا۔ اللہ کی قسم جب یہ چلے تو سمجھ لو کہ رسالت چل رہی ہے، جب بولے تو سمجھ لو کہ رسول بول رہے ہیں۔ وقت گزر جائے تب دیکھو، زمانہ بیت جائے تب سمجھو، پیریڈ گزر جائیں تب پوچھو۔ جس طرح قدرت نے کہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا، اسی طرح رفتار محمدی میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا۔
زمانہ بیت جائے گا مگر محمدوں کا کریکٹر دنیا کی نگاہوں کے سامنے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر یہ پوچھ دیکھو کہ رسول کیسے مسکراتے تھے، ان سے پوچھو۔ رسول کو غصہ کیسے آتا تھا، ان سے جا کے پوچھو۔ رسول صلح کیسے کرتے تھے، ان سے جا کے پوچھو۔ نبی کی نماز میں حالت کیا ہوتی تھی، ان سے جا کے پوچھو۔ جب ان سے جا کے پوچھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ صحیح معنوں میں رسول کی صحیح سیرت کیا تھی۔ تو رسول نے زندگی کے بہت سے رخ سمجھائے ہیں، کچھ رخ باقی رہ گئے ہیں جن کو یہ سمجھائیں گے۔ بس صحابہ کرام میں اور اولاد رسول میں اتنا ہی فرق ہے کہ صحابی اس بات کو جانتا ہے جس کو رسول کر چکے، صحابی اس چیز کی رپورٹ دے گا جو رسول کہہ چکے، صحابی اس چیز کو بیان کر چکے گا، کر سکے گا جس کو رسول بیان کر سکے۔ لیکن یہ کوئی صحابی نہیں جانتا کہ وہ کام کیا ہے جو رسول نے نہیں کیے۔ تو اگر یہ پوچھنا ہو رسول نے کیا کیا تو صحابی سے پوچھو، اور جب یہ دیکھنا ہو کہ اس پیریڈ میں رسول کیا کرتے تو آل رسول سے پوچھو، اس لیے کہ آل رسول جانتے ہیں کہ اس موقع پر رسول کا کردار کیا ہوتا۔ تو یہ تو دنیا نے دیکھا تھا کہ صلح کیسے کرتے ہیں رسول، یہ تو دنیا نے دیکھا تھا جنگ کیسے کرتے ہیں رسول، مگر یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ اگر کوئی رسول سے کہے کہ بیعت کر لو تو رسول اس کا جواب کیا دیتے۔ اور پوری دنیا مل کے یہ سوال کر رہے اگر آپ سے کہ اگر رسول سے سوال بیعت ہوتا تو رسول کیا جواب دیتے۔ اسی لیے رسول نے حسین کو اپنا نمائندہ بنایا تھا، حسین منی وانا من الحسین۔ جس کو یہ رخ دیکھنا ہو کہ میرا صبر کا عنوان کیا ہے وہ میرے حسین کو دیکھے۔ تو جس کا نام ہے حسین وہ کوئی الگ چیپٹر نہیں ہے، نبی کی زندگی کو ایکسپلین کرنے کا ایک رخ ہے۔ نادان دنیا پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہے، یہ حسین کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم حسین کو جانتے بھی نہیں، رسول کی لائف کا ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے حسین۔ تو جب ہم حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کسی غیر کا تذکرہ نہیں کرتے، جزو رسالت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب ہم آل رسول کا نام لیتے ہیں تو کوئی یہ پیرلل ڈپارٹمنٹ رسول کا نہیں ہے کہ رسول کے مد مقابل کوئی الگ پاور ہو۔ رسول کی دینی پالیسی کا نام ہے آل رسول۔ آل رسول نبی کی زندگی کے تسلسل کا نام ہے۔ رسول کا انتقال ہو گیا مگر رسول کا دین باقی ہے۔ بتاؤ دین کو سمجھنا ہو تو رسول کو اٹھائیں کیسے؟ تو رسول کے کریکٹر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری آل رسول کی ہے۔ رسول کی ایک عمر ہے اور اس کے بعد رسول کا انتقال ہے، لیکن رسول کا پیغام باقی ہے۔ اسی پیغام کو لے کے آگے چلنے کی اصطلاحی نام ہے آل رسول۔ آل رسول کے معنی اولاد رسول نہ سمجھ لینا، اس لیے کہ ہم نے اولاد کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے ذہن کا کلمہ پڑھا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم فاطمہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ نبی کی بیٹی تھی، قطعاً نہیں۔ بیٹی ہونے کی بنا پر سیدہ قابل عظمت نہیں ہے، رسول کی معصومانہ پالیسی کا نام ہے سیدہ۔ حسن اور حسین یہ نبی کے نواسے ہونے کی بنا پر قابل عزت نہیں ہے۔ ہم نے اس لیے حسن حسین کو اپنے کاندھوں پہ نہیں چڑھایا کہ یہ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، قطعاً نہیں۔ رسول کی شہادت کی پالیسی کا نام حسن اور حسین ہے۔ رسول جب صلح کر رہے ہو تو یہ چیپٹر حسن بنا، اور جب رسول جنگ کر رہے ہو تو یہ چیپٹر حسین کہلایا۔ حسن اور حسین کو دنیا نے اس روپ سے پیش کیا ہے کہ ہاں نبی کے نواسے تھے، قطعاً نہیں۔ ہم نے اولاد کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے داماد کا بھی کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے بیٹی بھی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ فاطمہ بیٹی نہیں ہے، معصوم ہے۔ علی داماد نہیں ہے، امام ہے۔ حسن حسین نواسے نہیں ہے، شہادت ہے۔ تو لہٰذا یہ کریکٹر جن کا نام ہے امام، یہ نبی کے رشتے کی بنا پر قابل عزت نہیں ہے، یہ خود ایک کریکٹر ہے۔ اگر یہ کریکٹر نہ ہوتے تو کبھی بچپن میں رسول کاندھے پر نہ بٹھاتے،
اس لیے کہ بچوں کو کاندھے پہ نہیں بٹھایا، رسول کا یہ کریکٹر نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں خطیب ہوں، ذاکر ہوں، مولوی ہوں، تقریر کر رہا ہوں، میرا بیٹا سامنے آ جائے، گر بھی جائے، مر بھی جائے، تو کبھی ممبر سے نہیں اتروں گا، اس لیے کہ میری پوزیشن کے خلاف ہے۔ اپنے دوستوں سے کہہ دوں گا تو کہ میرا بچہ گر گیا اٹھا لو، لیکن میری ڈیوٹی کے خلاف ہے کہ میں ممبر پہ ہوں اور اتر کے اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگوں، اس لیے کہ اس وقت باپ نہیں ہوں، مولوی ہوں، خطیب ہوں، ذاکر ہوں۔ تو جب مجھ جیسا خطا کار مولوی اپنے بیٹے کی طرف توجہ نہیں دیتا تقریر کے دوران میں، تو سرکار دو عالم کا نواسا اگر گر جائے تو یہ حق رسول کو نہیں پہنچتا کہ ممبر سے اتر کے مجمع کو چیر پھاڑ کر کے اپنے بچے کو لے کے ممبر پہ بٹھا کے یہ کہیں پہچانو یہ ہے حسین۔ اس لیے کہ رسول کا کام نواسے کو پہچنوانے کے لیے نہ تھا، مذہب کو پہچنوانے کے لیے تھا۔ تو رسول نے یہ نواسا نہیں پہچنوایا، یہ دین پہچنوایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہچانو یہ ہے حسین، اس لیے کہ نواسے کو کاندھے پہ نہیں بٹھایا جاتا، رسول کے کریکٹر کے باہر ہے۔ رسول دنیاوی رشتوں کے اندر مذہب کو نہیں لاتا، یہ اس کی ڈیوٹی کی الگ بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے حالت نماز میں سجدے میں پشت پر بٹھا کر دنیا کو بتا دیا، نواسا ہوتا تو سر اٹھا لیتا، یہ دین ہے، سر اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ نواسا ہوتا تو سر اٹھا لیتا، بچہ گرتا گر جانے دو، بچے رات دن گرا کرتے ہیں، کون سی نئی بات ہے۔ بلکہ رائٹر تعریف لکھتا کہ سرکار دو عالم کی نماز کا کیا حالت کہ بچہ گر گیا مگر پرواہ نہ کی۔ تو بتاؤ جب تعریف ہوتی ہے اب تعریف ہے کہ سجدے کو طول دے دیا اور نبی نے سر نہیں اٹھایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نواسا نہیں تھا، بیٹی کا بیٹا نہیں تھا، اسلام تھا کاندھے پر۔ تو جب رسول کی پشت پر اسلام ہو، رسول کی پشتوں پر دین ہو، رسول کے کاندھوں پر سجدوں کا وقار ہو، رسول کے کاندھوں پر نماز کی آبرو ہو، رسول کے کاندھوں پر سوز اذان ہو، رسول کے کاندھوں پر آبرو اقامت ہو، رسول کے کاندھوں پر اسلام کا مستقبل ہو، رسول کے کاندھوں پر جنت کی بہاریں ہوں، رسول کے کاندھوں پر جنت کا سردار ہو، تو رسول سر کیسے اٹھا دیں گے؟ جبکہ خود حسین رسول کو معلوم ہے کہ یہ میرا ایک سجدہ ہے جو اپنی جگہ پر، اور اسی سجدے کے ساتھ ایک اور بھی سجدہ ہے جو اپنی جگہ پر۔ رسول نے سر اٹھایا ہے، مگر دنیا میں ایک اور بھی ہے کہ جس نے سر نہیں اٹھایا، اس لیے کہ سر تو جب کہتے کہ اٹھا لیا جب سر مرضی سے اٹھتا، لیکن جب حالت سجدہ میں سر کٹ گیا تو میں کہتا ہوں اب قیامت تک حسین کا سر زمین پہ ہے۔ اب تو یہ جب ہی اٹھے گا جب رسول اٹھائے گا۔ اب یہ سر جو کربلا میں حسین نے رکھا تھا اب یہ اٹھا نہیں، سر نہیں اٹھا، یہ تو جب اٹھے گا جب قیامت بپا ہو جائے گی۔ یہ سر جب اٹھے گا جب میزان نصب ہوگی، یہ سر جب اٹھے گا جب مسند عدالت الہیہ بٹھائی جائے گی، یہ سر تو جب اٹھے گا کہ جس وقت تمام مخلوق جو آدم سے لے کر آخر وقت تک آئی ہے اکٹھی کی جائے گی، اور اس وقت اہل محشر قطار در قطار کھڑے ہوں گے۔ ایک مرتبہ منادی کرے گا، محشر والو اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ سرکار دو عالم کی بیٹی کی سواری آ رہی۔ ادھر جناب معصومہ روز حشر برآمد ہوں گی، ادھر سیدہ آئیں گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سیدہ چل رہی ہوں تو کون سا نبی بیٹھا رہ جائے گا، اس لیے کہ جب سرکار دو عالم سیدہ کی تعظیم کے لیے اٹھ گئے تو رسول نہیں اٹھے، رسالتیں اٹھ گئیں، اور جب رسول کے ساتھ رسالتیں اٹھ گئیں تو امامتوں نے تعظیم کی۔ اور جس وقت جناب سیدہ آئیں گی تو ایک مرتبہ پایہ تخت الہی کو پکڑیں گی اور ایک مرتبہ آواز دیں گی، پالنے والے تیری عدالت کا واسطہ معبود، انصاف لینے کے لیے آئی ہوں، انصاف لینے کے لیے آئی ہوں۔ ایک مرتبہ مفسرین کہتے ہیں سیدہ ایک پھٹا ہوا ماما پیش کریں گی، پالنے والے یہ میرے حسین کا ماما ہے جس کو ظالموں نے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ایک پھٹا ہوا پیراہن، اے پالنے والے یہ میرے حسین کا وہ کرتا ہے کہ جس پر 1951 زخم لگے ہیں،
اور جہاں یہ دو چیزیں پیش کریں گی معصومہ ردا اٹھائیں گی. کچھ کٹے ہوئے بازو ہیں. کریم یہ میرے عباس کے بازو ہیں. کریم یہ میرے عباس کے بازو ہیں. اور جب عباس کے بازو دکھائیں گی ایک مرتبہ سیدہ آغوش کا رخ پلٹیں گی. ایک ننھا سا لاشا. اے کریم اے محبوب یہ میرے علی اصغر کا ننھا سا لاشا ہے. اے کریم میں تجھ سے انصاف مانگنے کے لیے آئی ہوں. اے میرے محبوب کیا ایک چلو بھر پانی کے لیے میرے بچے کے گلے پر تیر لگانا ممکن تھا؟ آپ نے اندازہ لگایا. سیدہ نے سارے مقدمات کی کارروائیاں پیش کر دی. گویا خود معصومہ کی نگاہوں میں علی اصغر کی شہادت اتنی عظیم تھی کہ یہ پایا عدالت الہی کو ایک مرتبہ ہلا کے کہا معصومہ نے معبود میرے بچے کو ذبح کر دیا. اے دوستو حدیث پڑھی کہ جب کسی مومن کا دودھ پیتا بچہ دنیا سے مر جاتا ہے، جب کسی مومن کا دودھ پیتا بچہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو حوریں اس بچے کو مومن کے بچے کو لے جا کر معصومہ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں. بی بی تمہارے چاہنے والے کا ایک بچہ تھا، ماں سے جدا ہو گیا ہے تو معصومہ کی خدمت میں وہ بچے رکھے جاتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں پوچھتا ہوں جب حوریں آئی ہوں گی اے شہزادی ایک بچہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور معصومہ نے دیکھا ہوگا میرے رباب کا بچہ گلا چھدا ہوا. اندازہ لگائیے معصومہ کے دل پر کیا گزری ہوگی. ارباب عزا اولاد والو یہ وہ بچہ تھا رباب کا جو 10 رجب کو پیدا ہوا. مولا 28 رجب کو لے کے چلے. سیدہ کہ یہ بہو گود میں اپنا چھوٹا سا بچہ لیے ہوئے جس کی عمر کل 18 دن تھی مدینے سے جناب رباب چلی ہیں. پھر وہ دشواریاں، وہ راہ گزار راستے، وہ گرم ہوائیں، وہ چلتے ہوئے لوؤں کے چھکڑ، وہ طوفان، اور شہزادی کی گود میں یہ اسلام کا ننھا سا مستقبل معصومہ پہنچی ہے. ایک تاریخ کا عجیب جملہ ہے کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا. 7ویں تاریخ سے پانی بند ہو گیا، مگر تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ 6 محرم سے علی اصغر کی دودھ بڑھائی ہو گئی. اس لیے کہ جس وقت یزید کا لشکر آنا شروع ہوا ہے کربلا کے اندر تو اتنے گھوڑوں سوار آئے کہ خوف کی بنا پر رباب کا دودھ خشک ہو گیا. گویا حسین کے سپاہی 7ویں تاریخ سے پیاسے تھے اور 6 محرم سے علی اصغر کو کم سے کم ماں کا دودھ تو نہیں ملا ہوگا. یہ علی اصغر اسلام کا سرمایہ دل پر کیا گزری ہوگی. شب عاشور کی ایک مصیبت پیش کر دوں. سکینہ در خیمہ پر خالی کوزہ لیے ہوئے ہے. حسین گزر رہے ہیں. ایک مرتبہ بچی نے باپ کو دیکھا، بڑھ کے ماں باپ کا دامن تھام لیا. بابا بڑی پیاس لگ رہی ہے. ایک جملہ کہا ہے بیٹی ذرا صبر کرو، سونے کی کوشش کرو لاڈلی. سکینہ نے عجیب جملہ کہا، بابا میں سونے کی کوشش تو کرتی ہوں مگر کیا کروں بابا، جب میں سونے جاتی ہوں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بیوی سر کے بالوں کو کھولے ہوئے اس طرح روتی ہے جیسے کسی ماں کی گود میں اس کے بچے کا دم نکل جائے. اے بابا یہ کون عورت ہے جو میرے سرہانے بیٹھ کر اس طرح روتی ہے؟ میرے لار، میرے لخت جگر، اے بابا یہ کون ہے؟ مولا نے کہا سکینہ ارے تم نے اپنی دادی سیدہ کو نہیں پہچانا؟ یہ تمہاری دادی ہیں جو تمہارے پاس رونے کے لیے آتی ہے. سکینہ نے عجیب جملہ کہا، بابا بڑی پیاس لگتی ہے. تو مولا نے کہا تھا سکینہ پیاس زیادہ لگ رہی ہے؟ ہاں بابا بہت زیادہ پیاسی ہوں. کہا بیٹی جاؤ علی اصغر کے خیمے میں دیکھ لو شاید پانی مل جائے. سکینہ دوڑتی ہوئی پہنچی کہ شاید میری ماں نے پانی علی اصغر کے لیے رکھا ہو. دوڑتی ہوئی سکینہ گئی تھی مگر تھوڑی دیر کے بعد جب آئی تو سر جھکا ہوا ہے، قدم آہستہ آہستہ رکھ رہی ہے. بابا میں سمجھ گئی آپ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھیا علی اصغر پیاسا ہے تو اور کس کو پانی ملے گا. عزاداران امام مظلوم
یہ وہ شہید تھا، یہ وہ مجاہد تھا جو پیاسا رہا علی اکبر کے ساتھ، عباس کے ساتھ، ماں اور بہنوں کے ساتھ، سب سے چھوٹا مجاہد۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا عصر عاشور، جب حسین کا دامن خالی ہو گیا، جب بھتیجے اور بھانجے دنیا سے گزر گئے، حسین کا کوئی ساتھی نہ رہا، تو اب حسین نے آخری آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے میرا مددگار، کوئی ہے میرا ناصر۔ اور آپ نے سنا ہوگا سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا، علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گلا دیا، حسین کو خبر دی گئی، بھیا تم نے مجاہد مانگا تھا، علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گلا دیا، لاؤ میرے بیٹے کو میرے ہاتھوں پر دے دو۔ حسین نے اس قرآن امامت کو اپنی آغوش میں لیا، کعبہ کا دامن کیا، اس طرح حسین نے جلتے ہوئے سورج کی روشنی سے اپنے اس پھول کو چھپایا تھا۔ اور حسین نے اب زندگی کا سب سے مشکل کام کیا، ایسا کام جو حسین نے زندگی میں کبھی نہ کیا تھا، وہ یہ کہ اب تک حسین نے دوسروں کے سوال پورے کیے تھے، کبھی کسی سے سوال نہیں کیا تھا، اب تک مانگنے والوں کی جھولیاں بھری تھی، کبھی کسی سے مانگا نہ تھا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ علی کا یہ غیور بیٹا اپنے بچے کو لے کے آیا ہے، سامنے بہتی ہوئی فرات ہے، اشقیوں کی کثرت ہے، حسن رسول کا نواسے کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے، کبھی دکھاتے ہیں کبھی چھپا لیتے ہیں، کس طرح کہیں، کس طرح پانی مانگے۔ آواز دی تو یہ کہہ کے نہیں پکارا اے اسلام والو، یہ نہیں کہا کہ اے قرآن والو، یہ نہیں کہا اے کعبے والو، یہ نہیں کہا اے دین اسلام پر چلنے والو، ایک جملہ کہا اولاد والو، میرا بچہ پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، اس بہتی ہوئی فرات سے تھوڑا سا پانی مل جائے۔ سوال تھا، سوال ختم ہوا اور حسین کو جواب بھی مل گیا، اتنا سخت جواب کہ کبھی حسین علی اصغر کی میت کو دیکھتے ہیں، کبھی ہرملا کو دیکھتے ہیں، حسین کیا کریں، ننھے سے بچے کے گلے پر لگا ہوا تیر، وہ بھی زہر میں ڈوبا ہوا۔ حسین نے سوچا لاؤ ماں کو دکھا لوں، خیمے میں لے جا کے ماں اور بہنیں دیکھ تو لے۔ حسین چلے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، دروازے پہ رکے، آواز دینا چاہتے تھے، رباب بچے کو لے جا۔ پھر سوچا کہ اگر ماں آئی اور دیکھا کہ بچے کا یہ حال ہے تو کیا جواب دوں گا، پھر مقتل کی طرف پلٹے، لاؤ بچے کو دفن کر دوں۔ پھر سوچا کہ اگر بہنوں نے پوچھا کہ اصغر کیا ہوئے تو کیا جواب دوں گا، پھر ایک مرتبہ خیموں کی طرف چلے، ارے 7 مرتبہ امام نے اسی طرح صحیح کی، اور آخر میں ایک روایت ہے در خیمہ پہ رکے، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جا۔ سب سے پہلے جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آئیں، بابا میرے بھیا نے پانی پی لیا، اور پھر اگلا جملہ کہا، اے بابا علی اصغر سے پیار تھا نا، ان کو پانی پلا لائے، میں بھی تو پیاسی ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے کعبہ کا دامن پلٹ دیا، بچے کے گلے پر تیر، ارے سکینہ تڑپی، ارے میرے بھیا کو کس نے ذبح کر دیا، اے بابا ارے پانی کے بدلے یہ کس نے میرے ماں جائے کے گلے پر تیر لگا۔
عليك يا معين الضعفاء والفقراء سلام عليك يا شمس الشموس سلام عليك يا أنيس النفوس سلام عليك أيها المدعون بعز الدود سلام عليك يا مغيث الشية والزوار في اليوم الجزاء سلام عليك يا علي بن موسى ورزاق روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته سلام عليك يا صاحب العصر والزمان ألمان من فتنة الزمان سلام عليك يا شريك القرآن سلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك